اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا نبینا شفیعنا طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد وقال اللہ تعالی فی کتابہ المبین قولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض وہو بکل شیء علیم۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا اور وہ خدا ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور جیسے ہی محرم کا چاند نبوردار ہوتا ہے ہم سب کے دل اداس ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی محرم کا چاند نبوردار ہوتا ہے ہمیں حسین اور کربلا میں شہید ہونے والوں کی یاد تڑپانے لگتی ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور بس ہم گریہ و زاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تب اس وقت پروردگار عالم ہم سے یہ کہتا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے خلق کیا ہے، کس لیے؟ صفات کامل کے لیے۔ خداوند عالم نے انسان کو انسان بنایا ہے، اگر وہ انسان انسانی صفات کا حامل رہ جائے تو فرشتوں سے افضل اس کا مقام ہو سکتا ہے۔ کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے ایمان، عقل، قرآن اہل بیت کی نظر میں کیسا ہے سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور ایک انسان کی زندگی میں بے انتہا اہم چیز ہے ایمان اور عقل، اور اس کے بغیر نہ تو ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں، نہ قرآن کو، نہ اہل بیت کو۔ ہمارے اہل بیت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں خدا کا بندہ بن جانا چاہیے، اور جو خدا کا بندہ بن جاتا ہے وہ عقل و شعور رکھتا ہے اور خدا کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس طرح اس کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ کس کی معرفت؟ رب کی معرفت۔ ہم تمام مومنین مسلمان انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کریں۔ وہ خدا کیا ہے، وہ خدا کیوں ہے، وہ خدا کیا کیا کر سکتا ہے، اس خدا نے ہمیں کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور جب ہم اسے معلوم کر لیں گے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کائنات کی معرفت حاصل کر لی ہے۔ یعنی وہ اپنے رب کو جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے، اور جب اپنے رب کو جان جاتا ہے تو اس کی محبت کا اقرار اپنی زبان سے کرتا ہے۔ کس طرح کرتا ہے؟ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
اور جب اپنی زبان سے اقرار کر لیتا ہے تو پھر اپنے رب کے احکام کی پابندی کرتا ہے اور اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک سچا مسلمان اور اپنے رب کی معرفت رکھنے والا مسلمان ہے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، میرا اور آپ کا باعمل ہونا بہت ضروری ہے، خصوصاً وہ انسان جو کہتا ہے کہ میں نے حسین ابن علی کا چاہنے والا ہوں، میں عزادار ہوں۔ یہ اعمال اور ایمان کا پہلا حصہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں حسین ابن علی کا چاہنے والا ہوں، میں عزادار ہوں، میں فاطمۃ الزہرا پر اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان کے پہلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ کل ہم نے ایمان کا پہلا مرحلہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے ایمان کے دوسرے مرحلے یعنی عقل سے متعلق کچھ جملے پیش کروں گی اور کوشش کروں گی کہ عقل کیا ہے اس کو ایکسپلین کر سکوں۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے عقل کو پہچانو اور جانو کہ عقل کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عقل کی کیا تعریف ہے۔ میں معصوم کے فرمان سے اس کی تعریف کو پیش کروں گی۔ مولا سے سوال کیا کہ مولا ذرا بتائیے کہ عقل کیا شے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی پرستش ہو، اللہ کی عبادت ہو، اور اس عقل کے ذریعے انسان جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنی پیاری حدیث ہے مولا کی، کتنے پیارے انداز میں مولا سمجھا رہے ہیں کہ عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی پرستش ہو۔ یعنی عقل مند کون ہے؟ جو کہ خداوند تعالیٰ کی پرستش کرے اور اللہ کی عبادت کرے، اور عبادت کرتے کرتے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اسی حدیث پر ایک شخص نے مولا سے سوال کیا کہ مولا وہ جو آپ کا دشمن ہے، پھر اس نے دشمن کا نام لیا اور آپ سے کہا کہ وہ جو آپ کا دشمن ہے وہ بھی تو بہت عقل مند ہے۔ مولا نے مسکرا کر کہا نہیں، وہ عقل نہیں ہے، وہ شیطانیت ہے۔ بولا مولا وہ تو اتنا ہوشیار ہے، تو مولا نے کہا نہیں، وہ مکاری ہے، عیاری ہے، عقل نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا نہیں، وہ شیطانیت ہے، اسے عقل نہیں کہتے ہیں، اسے مکاری اور عیاری کہتے ہیں۔ اور کبھی تم دھوکہ نہ کھانا، عقل میں مکاری کے اندر کسی آدمی کو دیکھیں کہ بہت زیادہ تیز ہے، اپنا کام نکال لیتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے، کبھی نہ کہیں کہ وہ عقل مند ہے۔ مولا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہوشیار ہوتا ہے، اپنے تمام کے تمام کاموں کو انجام دے لیتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور اپنے آپ کو صرف فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، تو مولا کہتے ہیں ایسے شخص کو عقل مند نہیں کہنا، بلکہ ایسے شخص کے اندر شیطانیت ہے۔ مولا کہتے ہیں عقل وہ ہوتی ہے جو اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے، اور جو گمراہی کی طرف لے جائے، چاہے کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ وہ شخص ہو، وہ عقل مند نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ نے شیطانی صفات رکھی ہوئی ہیں۔ میں اس پورے عشرے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ مجلس کو غور سے سنیں، کیونکہ اگر آپ نے ان دو پہلوؤں کو سمجھ لیا، سیکھ لیا، تو یقین جانیے کہ آپ کی زندگی کو اور آپ کے ایمان کو یہ مجلس مضبوط کر دے گی۔ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر کے بڑی بڑی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بڑی بڑی چیزوں کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے رہتے ہیں، مگر بیسک بنیاد ہماری فاؤنڈیشن کمزور ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مکاری، عیاری شیطانیت ہے، مگر عقل نہیں ہے۔
یہ کبھی بھی عقل سے بہت قریب نظر آتی ہے۔ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ بہت شیطانی کام کر رہا ہے، بہت ہوشیار ہے، اپنے سب کام کر رہا ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے یہ بڑا عقل مند ہے، کتنا قریب نظر آ رہا ہے کہ عقل مند اور شیطانیت کتنے قریب آ گئی ہے، اور ہم امپریس بھی ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے۔ وہ کیا کرتا ہے انسان؟ اپنی روز مرہ کی زندگی میں بہت چالاکی سے کام لیتا ہے، دوسروں سے کام نکال لیتا ہے، جھوٹ کے ذریعے سے، فریب کے ذریعے سے، اور ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی ہوشیار ہے اور عقل مند ہے، مگر اصل میں وہ مکار اور شیطان ہے، عقل مند نہیں ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہم۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے ایک شخص کی بہت زیادہ تعریف کی۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ شخص بہت عبادت گزار ہے، بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، بہت زیادہ روزہ رکھتا ہے، صدقہ بھی بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا، اس کی عقل کیسی ہے؟ کہا، عقل نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا کہ آئندہ میرے سامنے تعریف مت کرنا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ تمام کی تمام عبادات، چاہے اس میں نماز آئے، چاہے اس میں روزہ آئے، چاہے اس میں صدقہ آئے، یہ تمام کی تمام چیزوں کو تبھی پروردگار عالم قبول کرتا ہے جب انسان کے پاس عقل ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان عقل نہیں رکھتا تو اس کی عبادتیں بھی بیکار ہیں۔ انسان کو اس کی عبادت کی جزا اس کی عقل کے حساب سے ملتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک قصہ، ایک سچی کہانی، ایک سچا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ہم جس شہر میں رہا کرتے تھے، وہاں پر ایک عورت میرے پڑوس میں رہتی تھی، مومنہ تھی، بہت نمازی پرہیزگار تھی، صدقہ و خیرات بھی کیا کرتی تھی، لوگوں کی مدد بھی کرتی تھی۔ ایک دن میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں کچھ سوالات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ہاں ضرور، مجھ سے پوچھیے۔ تو کچھ اس نے فقہ کے سوال کیے، کچھ اہل بیت سے متعلق سوال کیے، اور جب سارے سوال اس کے مکمل ہو گئے تو آخر میں جاتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ میں امام کے نام سے صدقہ بھی نکالتی ہوں۔ تو میں نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں خمس بھی ادا کرتی ہوں۔ تو میں نے کہا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ایک مومن کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خمس ادا کرے۔ پھر اس نے کہا، مگر کبھی کبھی میں خمس کی رقم میں سے پیسے نکال کر دوسرے لوگوں کی مدد کرتی ہوں۔ تو میں نے کہا، کس کی مدد کرتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتی ہوں۔ تو میں نے کہا، اور آپ خمس کے کس حصے سے نکال کر رقم ان کی مدد کرتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں خمس میں سے پیسے نکالتی ہوں اور بس غریبوں کی مدد کرتی ہوں، وہ میرے غریب رشتہ دار ہیں، میرے قریبی جان پہچان کے لوگ ہیں۔ تو میں نے سوال کیا کہ یہ آپ کے رشتہ دار سادات ہیں؟ تو بولی نہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ کیا آپ کے پاس مجتہد کی طرف سے اجازت نامہ ہے کہ آپ خمس کی رقم استعمال کر سکتی ہیں؟ تو وہ بولی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس کو کہ آپ یہ غلط کر رہی ہے، یا تو آپ مجتہد کی طرف سے اجازت لے لیں یا آپ کسی اور رقم سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، کیونکہ خمس پر صرف سادات کا حق ہے اور امام کا حق ہے۔ تو وہ عورت مجھ پر ناراض ہو گئی۔ کبھی کبھی ہم جب صحیح بات کسی کو بتاتے ہیں تو سامنے والا ہماری بات کو نیگیٹو لے کر ہم پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس نے بڑے غصے سے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی کہ میں نیکی کر رہی ہوں، میرا امام بھی جانتا ہے اور میرا خدا بھی جانتا ہے۔ جب روز حشر خدا مجھ سے سوال کرے گا نا تو میں اپنے رب کو خود جواب دے دوں گی۔ اور اس نے میری بات نہیں مانی۔ مولا ایسے ہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ عقل نہیں رکھتے۔ مولا کی ایک چھوٹی سی بات، جو چیز خدا نے جس کے لیے مخصوص کی ہے،
اگر آپ اس کو ہی دیں گے تب خدا آپ کو اس کا اجر دے گا اور ثواب دے گا۔ یعنی خمس تو آپ سادات اور امام کے لیے نکال رہی ہیں، اور ان سے ہی پوچھے بغیر، جس کی امانت ہے اس سے ہی پوچھے بغیر اگر آپ کسی اور پر استعمال کر رہی ہیں تو آپ امانت میں خیانت کر رہی ہیں۔ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ آپ اس رقم سے اپنے رشتہ داروں کی، غریب لوگوں کی مدد کر رہی ہیں، لیکن چونکہ آپ کو اجازت نہیں ہے تو آپ کی یہ مدد آپ کو کوئی بھی نیکی نہیں دے سکے گی۔ اس پر بے انتہا حدیثیں موجود ہیں۔ لیکن اب آیا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بہت سادہ ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ ایک آدمی بہت ہوشیار ہے، بہت زیادہ ہوشیار ہے، چالاکی ہے اس کے اندر، لیکن مولا کہتے ہیں کہ وہ عقل مند نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بہت سادہ ہے اور اس نے اپنی اس دنیا میں جب سے وہ پیدا ہوا ہے، جوان ہوا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ کوئی نہ اس کے پاس مال و دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ کوئی بڑا مکان ہے، نہ ہی کوئی بہت بڑی جاگیر ہے۔ لیکن مولا کہتے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا اور خود کو تمام برائیوں سے پاک رکھتا ہے تو وہ انسان سادہ نہیں ہے، بلکہ یہ عین عقل کے مطابق ہے۔ یعنی کیوں کہا جاتا ہے کہ معصوم معصوم ہے؟ کیونکہ معصوم کے اندر عیاری نہیں ہے، مکاری نہیں ہے۔ اہل بیت کے اندر عیاری اور مکاری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دنیا کی غلاظتوں سے بچا کر اللہ کے دین کے اوپر مستحکم رکھتے ہیں۔ اور یہی ہمارا بھی ہدف ہونا چاہیے، کیونکہ جو عیاری کرتا ہے اس کے اندر شیطانیت ہے۔ عقل وہ ہے کہ انسان کو ہر طرح کی برائی سے روکے، محمد و آل محمد سے وابستہ کر دے، اسے عقل کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی دنیا دار بن جائے تو اسے عقل نہیں بلکہ دنیا داری کا آدمی کہا جائے گا، شیطانیت کہا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، میری ماؤں، مجھے امید ہے کہ اب آپ عقل اور شیطانیت کا فرق اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ ہمارے ائمہ کی جو احادیث ہیں، ہمارے یہاں اصول کافی کی جو حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر 16,500 احادیث ہیں، اور اس کا جو فرسٹ چیپٹر ہے، پہلا باب ہے، وہ اسٹارٹ ہی ہوتا ہے باب عقل و علم کے نام سے۔ یعنی ہمارے ائمہ کیا سکھا رہے ہیں کہ عقل کے ساتھ علم حاصل کرو، عقل کے بغیر علم بیکار ہے۔ عقل ایمان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، جو آدمی حق و باطل میں تمیز کرنا چاہتا ہے تو حق و باطل کے اندر تمیز کے لیے جو بھی بنیادی چیز ہے، بنیادی شے ہے، وہ عقل ہے۔ غلط اور صحیح کی تمیز کے لیے، برائی اور اچھائی کی تمیز کے لیے، خیر و شر میں تمیز کے لیے، تمام چیزوں کی تمیز کے لیے ضروری شے عقل ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کو اللہ نے زمین پر بھیجا تو جناب جبرائیل کے ہاتھ 3 چیزیں بھیجیں۔ جناب جبرائیل آئے تو کہا کہ یا آدم، ان تینوں میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ کہا کیا ہے؟ جبرائیل بولے عقل، دوسری حیا، تیسرا دین۔ یہاں پر رک کر میں آپ کو ایک بات کہوں گی کہ احادیث کا ہمارے یہاں بہت ذکر کیا جاتا ہے، اور آج اس فرش عزا پر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کم سے کم ایک مومن کو 40 احادیث یاد ہونی چاہیے۔ کیا فائدہ ہوگا کہ جب روز قیامت ہمارا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو پروردگار عالم ہمیں علماء اور فقہا کے درمیان کھڑا کرے گا۔ کتنا بڑا مرتبہ ملے گا ہمیں۔ تو ہمیں کم سے کم 40 احادیث کو یاد کر لینا چاہیے۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں
کہ جبرائیل نے حضرت آدم کو 3 چیزیں پیش کیں: عقل، حیا، دین۔ اب میں آپ کے سامنے حیا اور دین کو ایکسپلین کرتی ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ سب سے پہلے حیا دین کا جز ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر حیا چلی جائے تو دین ضائع ہو جاتا ہے، انسان کا تقوی، ایمان، سب کچھ چلا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایمان چلا جائے تو حیا چلی جاتی ہے، حیا چلی جائے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا صرف عورتوں کے لیے ہے، نہیں، غلط کانسیپٹ ہے۔ حیا مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، ہر انسان میں حیا ہونی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جناب آدم کو جناب جبرائیل نے اللہ کی طرف سے پیش کی اور کہا، اے آدم، اللہ کہتا ہے کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرو اور باقی 2 کو میں واپس لیے جاتا ہوں۔ عقل ہے، حیا ہے اور دینداری ہے۔ جناب آدم نے تینوں کو دیکھا اور کہا، مجھے تینوں چاہیے۔ جناب جبرائیل نے کہا، نہیں نہیں، بس ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پھر جناب آدم نے کہا کہ اے جبرائیل، آپ مجھے عقل دے دیں۔ جناب جبرائیل نے کہا حیا اور دین سے کہ میرے ساتھ چلو۔ فوراً حیا نے اور دین نے پلٹ کر کہا جناب جبرائیل سے کہ اللہ نے ہم دونوں کو حکم دیا تھا، جہاں عقل رہے گی تم وہاں ہی رہنا۔ غور فرمایا آپ نے اصول کافی کی روایت کہ خدا نے حکم دیا تھا کہ جہاں عقل رہے تم وہاں پر ہی رہنا، ہم عقل کے ساتھ رہیں گے۔ مولا فرماتے ہیں جناب جبرائیل جانے لگے اور کہا، اے آدم، آپ کو تینوں چیزیں مبارک ہوں۔ ثابت کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں کیا آیا؟ کہ جن کے پاس عقل ہے وہی حیادار ہوں گے، جن کے پاس عقل ہے وہی دیندار ہوں گے، اور جہاں پر عقل ہوگی وہیں پر دین، ایمان اور احساسات ہوں گے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں حاصل کرتے ہیں اس عقل کی بدولت ملتا ہے، اور یہ پروردگار عالم کی بڑی نعمت ہے۔ اب ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ میرا ایک شاگرد سماع ابن مہران بہت ہی قریبی ترین شاگردوں میں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا کے بہت سے شاگرد اور اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، کلام ہو رہا تھا، لوگ تبلیغ سن رہے تھے، عقل اور جہل سے متعلق بہت سی گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ بات ہونے لگی تو امام نے فرمایا کہ عقل کو پہچانو اور اس کی فوج کو پہچانو۔ پھر کہا کہ جہالت کو پہچانو اور اس کی فوج کو پہچانو، ہدایت پا جاؤ گے۔ سماع کہتے ہیں کہ مجمع میں بہت ہی قابل لوگ موجود تھے، مولا کی بات کو سن رہے تھے لیکن سمجھ نہیں سکے۔ سماع نے کہا کہ میں نے ہمت کی، ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر عرض کیا کہ مولا، آپ کہتے ہیں کہ عقل کی فوج کو جانو اور جہل کی فوج کو جانو، ہدایت پا جاؤ گے۔ مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا نے فرمایا، اے سماع، جتنی بھی روحانی مخلوق کو خدا نے خلق کیا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو خلق کیا، اور سب سے پہلی مخلوق محمد و آل محمد کے نور ہے۔ سب سے پہلے پروردگار عالم نے محمد کے نور کو خلق کیا، پھر اس نور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو مقام محمود پر رکھا، نام محمد رکھا، دوسرے ٹکڑے کو مقام اعلیٰ پہ رکھا، نام علی رکھا، پھر جناب محمد مصطفیٰ کے نور سے جناب سیدہ کے نور کو خلق کیا، پھر علی و فاطمہ کے نور سے حسن و حسین کو خلق کیا۔ جب 5 کو خلق کر لیا تو ایک ایک کے نور سے مخلوق کو خلق کیا، محمد کے نور سے عرش کو خلق کیا۔
علی مرتضیٰ کے نور سے کرسی کو خلق کیا، فاطمۃ الزہرا کے نور سے فرشتوں کو خلق کیا، حسن مجتبیٰ کے نور سے جنت کو خلق کیا، حسین کے نور سے جوانان جنت اور فرشتوں کو خلق کیا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب سب کو پروردگار عالم نے خلق کر دیا تو سب کو بلا کر ایک تعارف کروایا، انٹروڈکشن کروایا، سب فرشتوں کو خلق کر دیا۔ سارے فرشتے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے پریشانی کے عالم میں تھے کہ ایک مرتبہ اللہ نے ایک ندا دی اور کہا کہ ایک نور کو نمودار کرو، ایک نور کو پردے سے نمودار کیا، ظاہر کیا۔ جیسے ہی وہ نور ظاہر ہوا تو سارے فرشتوں نے کہا کہ پروردگار عالم، یہ نور جو ظاہر ہو رہا ہے کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ندا آئی، خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خداوند تعالیٰ نے کہا یہ نور نور سیدہ ہے۔ کہا مولا نے اسی لیے ہماری دادی زہرا کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے نور کو نمودار کیا تھا، ظاہر کیا تھا۔ پروردگار عالم کو پاک پنجتن سے بہت زیادہ محبت ہے۔ یہ اہل بیت کی فضیلتوں میں سے فضیلت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ پروردگار عالم کہتا ہے کہ پاک پنجتن عقل قل ہیں، اسی لیے اللہ نے، اسی لیے خدا نے اپنے پنجتن سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ پروردگار نے جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ بہت ہی اچھے الفاظ ہیں، میں واپس ریپیٹ کرتی ہوں۔ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ میں کہوں گی مولا اسی لیے ہم نے آپ کو پا لیا، کیونکہ اگر کوئی آپ سے وابستہ ہوگا تو آپ خود بخود اسے توحید کی طرف لے جائیں گے۔ مظلوم کربلا نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ سب کے سب دین کو بچانے کے لیے دی ہیں، خدا کی عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے دی ہیں۔ اگر حسین یہ قربانی نہ دیتے تو خدا تو ہوتا مگر خدا کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ آج اگر کوئی خدا کو ماننے، جاننے اور پہچاننے والا دنیا میں ہے تو وہ حسین ابن علی کی وجہ سے ہے۔ پیغام جناب سید الشہداء ہے کہ اپنے اندر احساس کو زندہ رکھو، کیونکہ یہ احساس ہی ہے تمہیں میرے مصائب پر رلائے گا۔ یہ مصائب کیا ہیں؟ میں جب بھی اپنی مجلس پڑھا کرتی ہوں تو میں جب کربلا میں جاتی ہوں تو اپنے آپ کو تصور کرتی ہوں کہ میں وہاں موجود ہوں، کسی خیمے میں کسی بی بی کے ساتھ ان کی کنیز بن کر۔ میں ہمیشہ مصائب کے بعد جب گریہ کرتی ہوں تو میری آنکھیں بہت دیر تک نم رہتی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اندر احساس زندہ ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے کہ جس پر میں گریہ کرتی ہوں، کوئی تو ہے جو میرے گریہ کو دیکھتا ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ میں آج کے روز روانگی کے مصائب کو پڑھوں گی اور ڈیٹیل میں پڑھوں گی، لیکن مصائب سے پہلے میں اپنے موضوع پر کچھ چند جملے اور کہوں گی۔ کچھ باتیں ایسی کرنا چاہتی ہوں کہ جس کا تعلق محرم الحرام سے ہے۔ محرم الحرام جب آتا ہے تو ہر مومن کے دل کو اداس کر دیتا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ علی و فاطمہ، حسن و حسین، ام کلثوم اور زینب کی یاد دلاتا ہے۔ بہت سے لوگ جب گریہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور دل ہی دل میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی مرادیں اور منتیں مان رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اے عزاداروں، اس عشرے میں
اللہ اور اپنے رب سے جتنی دعائیں مانگنی ہے مانگو، کیونکہ فاطمۃ الزہرا آپ کی دعاؤں کو قبول کر رہی ہیں۔ عقل مند کون ہے جو اس لمحے کو اپنے ہاتھوں میں قید کر لے؟ انسانی عقل کیا ہے کہ ہم اپنے اس لمحے کو اس طرح سے گزاریں کہ جب یہ 10 دن گزر جائیں تو ہمیں محسوس ہو کہ واقعی مولا امیر المومنین نے جو کہا ہے کہ عقل اور ایمان ایک ساتھ ہیں، ہمیں محسوس ہو کہ واقعی ہم عقل مند اور ہوشیار ہیں۔ ہمیں اپنی ہوشیاری دین حاصل کرنے کے لیے صرف کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، بہت سے لوگ دنیا میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، بہت دولت، بہت مال، بہت پیسہ، بہت عزت، بہت شہرت کما لیتے ہیں، مگر وہ کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کی اہم اور امپورٹنٹ چیز یعنی اپنے خدا سے محبت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے خلق نہیں کیا کہ ہم دنیا میں آ کر دنیا میں گم ہو جائیں، بلکہ پروردگار عالم نے ہر انسان کی خلقت کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا مہینہ نظر آتا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ہمیں اپنے اندر کے انسان، ہمیں اپنے اندر کے ایمان کو باہر نکالنے کے لیے بار بار جھنجھوڑتا ہے۔ میں کہتی ہوں اپنے مومنائے بہنوں سے کہ اس ایام عزا کو اپنے اندر جھانک کر گزاریں، اس ایام عزا کو اس طرح سے گزاریں جس طرح سے سید الشہداء نے کہا ہے کہ گزارو۔ اس ایام عزا میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مجلسوں کو سنیں اور اس میں جو بھی پیغام، جو بھی عالم آپ کو پیغام دے رہا ہے اس پیغام کے اوپر عمل کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اپنے وجود، اپنی خلقت کو پہچانیے۔ کل میں آپ کے سامنے انسان کو پروردگار عالم نے کیوں خلق کیا ہے اس بات کا آپ کو پوری ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ پروردگار عالم نے انسانوں کو صرف اس لیے خلق نہیں کیا کہ وہ صبح اٹھ جائے، اللہ کی عبادت کرے اور اپنے روزی روزگار کے لیے چلا جائے، اپنے لیے کام کرے۔ پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے اس کے دین کو پہچاننے کے لیے، دین حق کو پہچاننے کے لیے۔ آخر ایسا کیا تھا کہ حسین نے اپنا پورا کا پورا گھرانہ کربلا میں شہید کر دیا؟ وہ ایسی کون سی محبت تھی کہ جس کے لیے حسین نے اپنے معصوم علی اصغر کو قربان کر دیا؟ وہ ایسی کون سی محبت تھی کہ جس کے لیے حسین نے علی اکبر کا سینہ چھلنی کروا دیا؟ وہ ایسی کون سی محبت تھی کہ اپنے حسن بھائی کے اکلوتے لاڈلے قاسم کے لاشے کو پامال ہونے دیا؟ کچھ نہ کچھ تو رب کی اس تمام کی تمام کائنات میں کوئی نہ کوئی اپنے رب سے تو محبت تھی نا انہیں، کوئی تو ایسی چیز تھی جو حسین کو رب کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ہمیں اس ایام عزا میں اپنے اندر اسی جذبے کو ظاہر کرنا ہے، اسی جذبے کو ابھارنا ہے، اس چیز کو ڈھونڈنا ہے جو حسین کو کربلا تک لے گئی۔ ہمیں پروردگار عالم نے اس لیے خلق نہیں کیا کہ دنیا میں آ کر گم ہو جائیں، دنیا کے بندے بن جائیں۔ ہمیں پروردگار عالم نے خلق کیا ہے کہ ہم اپنے رب کے بندے بن جائیں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی نعمتوں کو غور سے دیکھیں، اور صرف اس کی نعمتوں کو غور سے نہ دیکھنے کے بجائے اس نعمتوں کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی تعریف کریں، مدحت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں خلق کیا ہے۔ کیوں خلق کیا ہے؟ اس بات کو اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس سے سوال و جواب کریں۔ جب فرش عزا پر آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کروں کہ فرش عزا پر آپ آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ تو کہیں گے حسین کو راضی کرنے آتے ہیں۔ تو جب پروردگار عالم نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں خلق کیا ہے، تو کیوں خلق کیا ہے؟ کہ آپ اپنے رب کو راضی کریں،
اپنے رب سے محبت کریں، اپنے رب کی تعریف کریں، اس نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر ادا کریں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے وہ عقل مند ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا عمل مضبوط ہے۔ اور جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا، جو اپنے رب کو نہیں جانتا ہے، نہ تو اس کا ایمان مضبوط ہے اور نہ ہی اس کے اندر عقل ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، صبح سویرے جیسے ہی روشنی نمودار ہوتی ہے، اس روشنی کے نمودار ہونے سے پہلے چھوٹے چھوٹے پرندے چہچہانے لگتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں اتنا زیادہ حمد و ثنا کرتے ہیں کہ تھکتے بھی نہیں ہیں، اور جب وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر رکھتے ہیں کہ اے میرے پالنے والے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس دنیا میں خلق کیا، ہمیں یہ روزی دی۔ ہم میں سے ہر انسان کہتا ہے کہ ہماری روزی تنگ ہو گئی ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمارا فلانا رشتہ دار بیمار ہے، ہمارے گھر میں بے چینی ہے، سکون نہیں ہے۔ میں آپ تمام لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آپ اگر اپنے رب کے وفادار ہیں تو آپ کو کوئی بھی ایسی تکلیف نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر میں رزق، اولاد، ہر چیز کی فراوانی ہوگی، ہر چیز کی برکت ہوگی، مگر اس کے لیے آپ کو اپنے رب کا بندہ بننا پڑے گا، اپنے رب کے قریب ہونا پڑے گا۔ جس طرح حسین اور کربلا میں موجود سارے شہداء رب کے قریب تھے۔ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو خدا تو ہوتا، مگر خدا کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو یہ حسین کے صدقے میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آج کوئی خدا کو ماننے اور جاننے والا دنیا میں ہے تو وہ حسین کی وجہ سے ہے۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ آج روانگی کے مصائب پڑھوں گی۔ یہ بڑے مشکل مصائب ہیں۔ میں جب بھی ان مصائب کو پڑھنے لگتی ہوں تو میرے اندر سے طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی اس لشکر میں موجود ہوں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور کریں کہ مدینہ ہے، 28 رجب ہے۔ سب کے ذہنوں میں یہ تاریخ تو ہوگی کہ جب ایک مرتبہ مروان اور ولید نے سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ کیا، بلایا اپنے دربار میں۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ صرف سننا تھا جناب زینب کا کہ مروان اور ولید نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ ایک گورنر تھا مدینے کا اور دوسرا یزید کا قریبی رشتہ دار تھا، لیکن جیسے ہی جناب زینب نے یہ سنا کہ دربار میں بلایا ہے تو جناب زینب سے رہا نہ گیا۔ کہا بھیا ان کی نیت اچھی نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا بہن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے علم میں امامت سے بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں میرے قاتل نہیں ہیں۔ میری شہادت مدینے میں نہیں ہوگی، میری شہادت کربلا میں ہے، اور قاتل شمر ہے۔ ولید اور مروان مجھے نہیں مار سکتے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ صرف عقل کافی نہیں ہے بلکہ احساس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب جناب زینب اس ایمان کے اونچے درجے پر ہیں، اس عقل و فہم و فراست پر ہیں، مگر احساس کتنا ہے؟ امام وقت کو، بھائی کو تنہا نہیں جانے دے رہی ہیں، فوراً آواز دیتی ہیں
عباس، علی اکبر، قاسم، اونو محمد سب کو بلایا، 18 جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا، کہا کہ اے میرے شہزادوں، میرے شیروں، میرے بھائی کو دربار میں بلایا ہے، تنہا نہ جانے دینا، ساتھ جانا۔ یہ ہے احساس، ہمیں بھی اپنے اندر احساس کو جگانا ہے۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، تو فوراً ہمیں اس کے پاس جانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ اللہ اس احساس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس احساس رکھنے والے کو عقل مند کہتا ہے۔ یہ احساس ہے بی بی کا، بی بی کی محبت کا، سید الشہداء کے ساتھ۔ کہا سب کو کہ میرے بھائی کے ساتھ جانا، تو جناب عباس نے پہلے سے سارے جوانان ہاشم کو جمع کیا اور کہا کہ سب اپنی تلوار کو تیز کر لو۔ جیسے ہی ساتھ چلے تو امام حسین نے ایک جملہ کہا، عباس آپ اس عمارت کی جو مروان کا دربار ہے باہر کھڑے رہیں، اگر میری آواز بلند ہو تو پھر آپ اندر تشریف لے آئیے گا۔ اب ایک مرتبہ اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، مروان نے بیعت کا مطالبہ کیا، کہا کہ آپ بیعت کر لیں۔ امام حسین نے کہا ایسا کون سا معاملہ ہے کہ تم دروازہ بند کر کے مجھ سے بیعت مانگ رہے ہو؟ اگر کوئی نیک کام ہے تو کل مسجد نبوی میں سب کے سامنے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرنا، میں سب کے سامنے جواب دوں گا کہ میں بیعت نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں تنہائی میں بیعت کیوں مانگتے ہو؟ کہا حسین ہم جانتے ہیں کہ آپ بیعت نہیں کریں گے، یہاں تنہائی میں کر لیجئے، ہم باہر اعلان نہیں کریں گے۔ مولا نے کہا نہ تنہائی میں نہ مجمع عام میں۔ امام کون ہے کہ امام جو تنہائی میں کہتا ہے وہی مجمع عام میں کہتا ہے۔ امام اسے کہتے ہیں جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا ہے۔ اور امام کسے پسند کرتے ہیں؟ جس مومن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا ہے۔ قول و فعل کیا ہے؟ میں آپ کو ایک زبان دوں اور کچھ لمحوں کے بعد اس زبان سے مکر جاؤں، تو امام کہتے ہیں کہ یہ میرا شیعہ نہیں ہے۔ میرا شیعہ کون ہے؟ جس کا قول اور فعل ایک ہی رہے گا۔ مولا نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا۔ بس ایک مرتبہ مروان نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ حسین کو یہیں پر ہی مار دو، تو جناب سید الشہداء کو جلال آیا اور ایک جملہ کہا بلند آواز سے کہ تو مجھے یہاں قتل کرنا چاہتا ہے؟ بس جیسے ہی بلند آواز سے بولنا تھا کہ جناب عباس نے آواز سنی، دروازے پر ہاتھ رکھا اور کھولنا چاہا، مگر اندر سے دروازہ بند تھا۔ اب وہ شیر خدا کے بیٹے تھے، شیر تھے، ایک مرتبہ اپنا بایاں بازو دروازے پر مارا، دروازہ گرا دیا اور 18 بنی ہاشم ہاتھوں میں تلوار لیے آ گئے۔ ہاتھوں میں تلواریں تھیں، تلواریں کھینچ کر کہا مولا اگر آپ حکم دیں تو ابھی کے ابھی ان تمام کے سر کو قلم کر دیں۔ جناب سید الشہداء نے کہا عباس نانا کا شہر مدینہ ہے، میں نانا کے حرم پر خون ریزی نہیں چاہتا، تلواریں واپس رکھ لیجیے۔ میں ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کروں کہ جناب سید الشہداء کی ایک آواز بلند ہوئی تھی تو جناب عباس نے دروازہ گرا دیا تھا، جوانان بنی ہاشم اندر آ گئے تھے، تلواریں نکال کر کھڑے ہو گئے تھے کہ تم نے اتنی بلند آواز سے کیوں بات کی؟ تمہیں نہیں معلوم کہ حسین ابن علی ہیں؟ اے مروان بلند آواز سے بات مت کر، یہ زہرا کا بیٹا ہے۔ میں ایک مرتبہ کہوں گی اے عباس، اے علی اکبر، اے مولا، ذرا عصر عاشور میں دیکھیں جناب سید الشہداء جب خیمے سے باہر نکل رہے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، پھر بلند آواز سے کہتے ہیں اور عباس، او علی اکبر، او قاسم،
او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑے پر سوار کرایا تھا، ذرا آ کر دیکھیں میں کتنا تنہا رہ گیا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ اہل سنت کا راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے، یہ اہل سنت کا بہت بڑا راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب امام حسین نے غربت کا نعرہ بلند کیا تو اہل سنت کا راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک برقع پوش بی بی خیمے سے باہر آ گئی، کہا بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند مت کرنا، بھیا ابھی میں زینب زندہ ہے، میں آپ کو ذوالجناح پر سوار کروں گی، مجھے نہیں معلوم حسین کو کمزوری تھی یا بہن کو برداشت نہیں تھا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا عباس ذرا فہرست تیار کرو کہ کون کون ہمارے ساتھ کربلا چلے گا، تو جناب سید الشہداء نے نام بتائے بیٹوں کے۔ جب نام پتہ لکھوا دیا گیا، جب نام بتا دیے گئے تو جناب عباس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ بیبیوں کا نام لیا جائے۔ سید الشہداء سے کہنے لگے کیا زہرہ زادیاں بھی ہمارے ساتھ جائیں گی؟ یہ علی کی بیٹیاں ہمارے ساتھ جائیں گی؟ کہا ہاں عباس۔ کہا آقا جیسا آپ کا حکم۔ جناب عباس نے فہرست تیار کی، لسٹ تیار کی۔ مولا نے کہا میرے بھائی عباس کل نام بلائے جانا، جب ہم چلیں گے تو ایک مرتبہ سب آئیں گے اور سب آ کر ایک دوسرے کو سوار کرائیں گے۔ سارے جتنے بھی مرد تھے سب کو جناب عباس نے بتا دیا۔ علی اکبر آپ کا نام فہرست میں موجود ہے، اے سید السجاد مولا آپ کا نام بھی موجود ہے، کہا اے قاسم آپ کا نام بھی موجود ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، میرا دل کہتا ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، اس چھوٹے سے بچے کو کیسے بتایا ہوگا، جناب علی اصغر کو کیسے بتایا ہوگا؟ میرا دل کہتا ہے کہ مولا نے عباس کو کہا ہوگا اے عباس تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، میں علی اصغر کو خود کان میں بتا دوں گا اور ایسا بتاؤں گا کہ علی اصغر رکنا ہی نہیں چاہیں گے۔ بس بھائی ایک مرتبہ سب کو بتا دیا، مستورات کی فہرست تیار ہوئی، یہاں تک کہ سید الشہداء مسند بچھا کر بیٹھ گئے۔ بنی ہاشم کے سب جوانوں کو کہا تیار ہو جاؤ، جہاں محلہ بنی ہاشم تھا وہاں ایک دروازہ تھا۔ ایک فہرست جناب عباس نے کسی کنیز کو کہا کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، بیبیوں کے نام لیتی جانا اور جو جو بیبیاں آتی جائیں گی برقعے میں مجھے بتا دینا، میں اس حساب سے کہہ دوں گا کہ سب تیار ہو جائیں۔ ایک مرتبہ کنیز نے اندر سے آواز دی، کہا کہ لیلا آ رہی ہیں۔ جناب عباس نے کہا علی اکبر آگے بڑھو، آپ کی ماں آ رہی ہیں۔ کسی جوان ہاشم نے اپنا گھٹنا زمین پر رکھا، بی بی چچی اماں آپ میرے گھٹنے پر پاؤں رکھیں۔ جناب علی اکبر نے ماں کا بازو تھاما، اونٹنی پر سوار کر دیا، اونٹنی کو کھڑا کیا اور آگے بڑھا دیا۔ ایک مرتبہ آواز دی، کہا رباب آ رہی ہیں، بیویاں آتی جا رہی ہیں۔ بس بھائی ایک مرتبہ کسی کنیز نے آواز دی، حسن مجتبیٰ کی بیوی بیوہ فروا آ رہی ہیں۔ جناب عباس نے کہا اے قاسم ذرا آگے بڑھو، عبداللہ ماں کو سہارا دو۔ اتنے میں ایک مرتبہ کنیز نے آواز دی، علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے۔ بس یہ سننا تھا، جناب عباس خود آگے بڑھے، اپنا گھٹنا زمین پر رکھا، کہا بی بی یہاں پر اپنا پاؤں رکھ دیجئے، کہا علی اکبر پھوپھی کا بازو تھام لو، قاسم پھوپھی کا بازو۔ ایک مرتبہ عماری کا پردہ ہٹایا، جناب ام کلثوم کو سوار کر دیا۔ اتنے میں کنیز نے آواز دی، علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہیں، میری بی بی زینب آ رہی ہے۔ بس آواز دینا تھا کہ زینب آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء اپنے مسند سے کھڑے ہو گئے، خود حسین اٹھے، عماری کا
بی بی سوار ہو جائے تو زینب نے کہا بھیا آج مجھے وہ سوار کرائے گا جو 11 محرم کو لاشوں کے بیچ سے میرا بازو تھامے گا، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ میرے مولا حسین نے آواز دی، میرا سجاد بیٹا، او میرا عابد بیٹا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک چھوٹا سا واسطہ، آپ نے تو صرف مصائب سنے ہیں، آپ مومنین نے تو صرف مصائب سنے ہیں، جناب زینب نے دیکھے تھے مصائب۔ جب جا رہی تھی بی بی 11 محرم کو تو لاشیں تپتی ہوئی ریت پر پڑے تھے، کسی طرف علی اکبر کا لاشا تھا، کہیں کوئی لاشا پامال پڑا تھا۔ بس آپ سے یہ سوال ہے کہ آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بیمار ہو اور اسے بستر سے گرا دیا جائے؟ ارے شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، بستر بھی لوٹا جاتا ہے۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پروردگار عالم ہماری اس عزاداری کو قبول و مقبول فرما لے۔ پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں، جہاں جہاں جو بیمار ہیں، اس مظلوم کے صدقے میں، امام سجاد کے صدقے میں ان کی بیماری کو دور کر دے۔ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتی ہوں، اے میرے رب، تو نے اس دنیا پر یہ جو بیماری نازل کی ہے، ہم تمام مومنین کو اس بیماری سے نجات دے دے۔ پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرما دے۔